سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست۔ میں ہوں عریج فاطمہ اور میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب۔ بہت شکریہ چوہان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کا کرم۔ سب سے پہلے تو پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 پہ ہم بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے لیے ایک بڑا اچھا، ایک بڑا مثبت، ایک انقلابی قدم ہے اور ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کی نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کن کن شعبوں میں ترقی ہونے جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عریج، سب سے پہلے تو میں پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کروں گا کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک ایسا آرمی چیف دیا ہے جو آرمی چیف صرف ملک کی بیرونی سرحدوں کے نہیں بلکہ اندرونی سرحدوں کی بھی، جو حقیقی آرمی کا جو موٹو ہے کہ ہم نے ملک کی اندرونی اور بیرونی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، اندرونی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے حوالے سے جو اتنا ویجیلنٹ ہے، آپ یقین جانے میں کوئی نہ تو کوئی مکھن لگا رہا ہوں، نہ میں کوئی فضول کی تعریف کر رہا ہوں، نہ کوئی لیپا توپی کر رہا ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ موجودہ حالات کے اندر جنرل عاصم منیر کی صورت میں اللہ پاک نے ایک ایسا آرمی چیف دیا ہے کہ جو ہر کام کے اندر جو بظاہراً آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ ان کے پروگیٹو نہیں ہے یا ان کا جناب دائرہ کار نہیں ہے یا ان کی ڈومین میں نہیں آتا، لیکن کیونکہ حالات پاکستان کے ایسے بنا دیے گئے ہیں خصوصاً پچھلے 3 سالوں میں کہ اس کو سدھارنے کے لیے، اس کی اکانومی کو سدھارنے کے لیے جو وہ دلچسپی لے رہے ہیں وہ خراج تحسین۔ اسی دلچسپی کے تحت ایس آئی ایف سی کے تحت پھر کون سا شعبہ نہیں ہے، زراعت ہے، صنعت ہے، تجارت ہے، منرلز اینڈ مائنز ہے، یہ سارا اس کو پراپر طریقے سے لک آفٹر کیا جا رہا ہے۔ یہ جو آپ کا آج اور کل یہ آپ کا منرلز اینڈ مائنز کانفرنس ہو رہی ہے، یہ اچانک نہیں ہے، یہ کوئی ایک ہفتے کے اندر سوچ نہیں آئی یا ایک مہینے کے اندر جناب آپ کا پروجیکٹ تھا جس پر کام طے نہیں ہوا۔ یہ پچھلے 1.5-2 سال سے اس کے اوپر کام ہوا، جس کو پراپر لیڈ جنرل عاصم منیر، چیف آف آرمی سٹاف پاکستان۔ اور اب آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے پوری قوم کو بتا دوں، سمجھ آئی آپ کو کہ یہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ کیوں ہوا؟ تو سمجھ آئی آپ کو کہ یہ بدرنگ لانگو کیوں ایکٹیو ہوئی؟ سمجھ آئی آپ کو کہ یہ اختر مینگل، اس کی جناب اچھلنیاں کودنیاں کیوں شروع ہوئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو پاکستان انیشیٹو لینے جا رہا ہے، جو آج اور کل ہو رہا ہے، جس میں 3000 غیر ملکی مندوبین ہے، 3000، جس میں BCO انٹرنیشنل اتھینٹک کریڈیبل آپ کی منرلز اور مائنز کی جو جناب آرگنائزیشنز ہیں ایکسپلور کرنے کی، اس کے نمائندے اور اس کے ہائر آفیشل موجود ہیں۔ اصل میں یہ وہ کام ہونے جا رہا تھا کہ جس کے اوپر اسرائیل اور انڈیا اور پیچھے ان کے جناب آپ کی غیر ملکی طاقتیں عالمی، انہیں نظر آ رہا تھا کہ پاکستان جناب بوسٹ اپ ہونے لگا ہے۔ پاکستان کے جناب آرمی چیف اور اس کے وزیر اعظم جو ایک پیج پہ کھڑے ہو کے پاکستان کا جو فیوچر کا نقشہ بنانے جا رہے ہیں، جو پلان بنانے جا رہے ہیں اس کی تعمیر و ترقی کا، وہ اگر کامیاب ہو گیا تو پھر ہماری تو ساری کی ساری پچھلے 40-50 سال 60 سال کی جناب پلاننگ ناکام ہو جائیں گی۔ بنیادی طور پر بلوچستان کے اندر اور KPK کے اندر مزدور پشتین کے ذریعے سے اور TTP کے ذریعے سے یہ جتنی لا لیسنس کریٹ کی گئی، یہ اسی ایجنڈے کو روکنے کے لیے، جو ایجنڈا آج آپ پچھلے 2 دن سے پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے۔ اب صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر 92 کے قریب معدنیات ہیں۔ معدنیات 3 قسم کی ہوتی ہیں، پوری پاکستانی قوم سن لیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک ہوتی ہے آپ کی ریئر ارتھ منرلز، جس کو ریمز کہتے ہیں۔ دوسری ہوتی ہے میٹلک آپ کی جناب منرلز۔ تیسری ہوتی ہے نان میٹلک منرلز۔ یہ 3 قسم کی منرلز ہیں۔ پاکستان کے اندر 92 منرلز جناب موجود ہیں، اور مزیدار بات یہ ہے کہ ریئر ارتھ منرلز کے جو پوری دنیا کے اندر ریئرز ہیں، ریئرز ٹوٹل پاکستان، انڈیا، چائنا، برازیل، کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، 7 ممالک، یہ 7 سے 10 ممالک ہیں جن کے پاس جناب یہ ریئر ارتھ منرلز ہیں، موجود ہیں۔
پاکستان کے اندر ان ریئر ارتھ منرلز جو 17 ہوتی ہیں ان میں سے 12 جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہے. 12 آپ کا میٹلک موجود ہے, نان میٹلک موجود ہے, 92 کے قریب آپ کی منرلز پاکستان موجود ہے. اچھا, اب ان 92 میں سے کتنوں کو ہم ایکسپلور کر رہے ہیں کمرشلی؟ صرف 52 کو, 52 کو. اب ان 52 کو جو آپ کر رہے ہیں اس کے لیے آپ تقریباً 50,000 آپ کی ایس ایم ایز ہے, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرینورز, آپ کی تجارتی کمپنیاں ہیں کہ جو ان منرلز کو ایکسٹریکٹ کرنا, ایکسپلور کرنا, اس کو نکالنا, اس کے لیے جناب آپ کی کمپنی ہے پاکستان میں 50,000. اور 5,000 آپ کی مائنز ہیں, کمرشل مائنز پورے پاکستان کے اندر 5,000, جن کے ذریعے سے آپ کا تقریباً 3 لاکھ لوگوں کو روزگار ملا ہوا ہے. اب میں ایک چھوٹی سی مثال دوں. اچھا, پاکستان کے اندر 52 جو ہے نا آپ کی منرلز, ان 52 منرلز میں سے بہت سی منرلز ہیں جو پوری دنیا کے, اگر آپ جناب انڈیکس نکالیں گے نا, کوئی 30 نمبر پہ, کوئی 5ویں نمبر پہ, کوئی 6 نمبر پہ, کوئی 10ویں نمبر پہ جو ذخائر ہے نا, بڑے ذخائر, وہ پاکستان میں ہے. جیسے سونے کے آپ کے 5ویں نمبر پہ ریکوڈ ہے, کچھ کہتے ہیں 2 نمبر پہ ہے. اب پاکستان کی میں صرف ایک مثال دوں گا, کوئلہ ہے جی. کوئلہ کی پاکستان کے اندر 3,337 ملین میٹرک ٹن ذخائر ہے. پاکستان کی جو ضرورت ہے نا سال کی, وہ ہے تقریباً آپ کی جناب 1 کروڑ ٹن آپ کی جناب سال کی ضرورت ہے. پاکستان سال کا جو نکالتا ہے نا کوئلہ, وہ نکالتا ہے 45 لاکھ ٹن. پاکستان جو امپورٹ کرتا ہے نا وہ 71 لاکھ ٹن سالانہ کرتا ہے. لیکن دلچسپ بات آج آپ کو میں بتاؤں, ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. پاکستان کے جو ذخائر ہے وہ پاکستان کی جو سالانہ ضرورت ہے اس کے 331 ٹائمز زیادہ ہے. کیا ثابت ہوا؟ 331 سال پاکستان اگر اپنے ان وسائل کو نکالتا رہے کوئلے کے, تو اس کو 1 ٹن بھی کوئلہ جو ہے وہ امپورٹ نہیں کرنا پڑتا. لیکن آپ کے پاس میکنزم نہیں ہے, آپ کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے, آپ کے پاس مشینری نہیں ہے ایکسٹریکٹ کرنے کی. یہ وہ ایشو ہے. اور ایگزیکٹلی اسی طریقے سے ماربل ہے, اسی طریقے سے پلوٹونیم ہے, اسی طریقے سے یورینیم ہے, اسی طریقے سے آپ کا کرومائٹ ہے, اسی طریقے سے آپ کا لوہا ہے, تانبا ہے. یہ ساری جناب آپ کی دھاتیں ہیں. چیف آف آرمی سٹاف کی قیادت میں جو SIFC ہے, اس نے یہ جناب بیڑا اٹھایا کہ پاکستان کے اندر ٹریلینز ڈالرز کے یہ جو ذخائر موجود ہیں جس کو ہم نکال نہیں پا رہے, ہم پوری دنیا کو جناب انوائٹ کریں, وہ آئے اور آ کے جناب یہاں سے اپنی نکالے جناب مائنز کے ذریعے سے جناب دھاتیں, معدنیات, اور اس میں پاکستان کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں اور خود بھی فیسیلیٹیٹ ہو, جو انٹرنیشنل فارمولا ہے. اس فارمولے کے تحت یہ تقریباً 50-50 کا فارمولا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, باہر سے جو آئیں گی یہ FDI ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. اس فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں صرف ریکورڈک سونا آپ کا کم از کم 300 بلین 500 بلین ڈالر 500 بلین ڈالر کا کم از کم جناب آپ کی مالیت کا آپ کو جناب یہ سونا موجود ہے, جو آپ کو ریاست پاکستان کو جناب فیسیلیٹیٹ ہو سکتا ہے سرمایہ کاری کے ذریعے سے. جو فورن ایجنسیز آئیں گی, فورن آپ کی جناب آرگنائزیشنز آئیں گی, جیسے ٹیتھن ہے جنا جس کا کیس بھی چل رہا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو انیشیٹو اب لیا گیا, اس کے تحت صرف ایک کوئلہ نہیں, آپ کی 52 سے لے کے 92 معدنیات ہیں. جب وہ یہاں سے نکلیں گی تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی, پاکستان کی قرضوں سے, پاکستان کے اوپر قرضے ٹوٹل آپ کے جناب کوئی 130 40 50 ارب ڈالر ہوں گے. ایک سونا صرف آپ صحیح طریقے سے نکال لیں تو جناب آپ کے یہ قرضے سارا قرضہ جو ہے وہ ختم. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک انتہائی اچھا انیشیٹو ہے. ٹھیک ہے, خراج تحسین چیف آف آرمی سٹاف کو, خراج تحسین موجودہ حکومت کو, خراج تحسین وزیر اعظم شہباز شریف کو, کہ وہ ایک پیج پہ ہو کے
پاکستان ملک کی ترقی کے لیے سوچ رہے ہیں. اچھا چوہان صاحب, بڑا ڈیٹیل میں آپ نے سب کچھ بتایا. ہم نے اس منرل انویسٹمنٹ فورم کی بات کی, ہم نے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن سینٹر کی بات کی, ہم نے بڑی باتیں کی. اور ہم جو وہ تمام لوگ پاکستان کے لیے سوچتے ہیں وہ تو اس وقت پاکستان کو سرا بھی رہے ہیں اور پاکستان, لیکن ایک جماعت ایسی ہے جس نے اس کا ایک طرح سے میں کہہ لوں اگر کہ بائیکاٹ کیا تو غلط نہیں ہوگا, اور وہ اس کا حصہ نہیں بنے. خاص طور پہ علیمہ خان نے تو اس کو جوڑا ہے بانی تحریک انصاف کی رہائی کے ساتھ. آپ کے نزدیک یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت ایک بیہیویئر ہے یا ایٹیٹیوڈ ہے, کیا کہیں گے؟ ارے مجبوراً مجھے جو ہے یہ مثال دینی پڑتی ہے. 3 سالوں میں انہوں نے کوئی موقع نہیں چھوڑا پاکستان کو ڈیگریڈ کرنے کا, پاکستان کی ریاست کو ڈیگریڈ کرنے کا, پاکستان کی سوسائٹی کو ڈیگریڈ کرنے کا, پاکستان کی اکانومی کو ڈیگریڈ کرنے کا, پاکستان کے فائنینشیل سٹیٹس کو ڈیگریڈ کرنے کا ایک موقع بھی بانی تحریک انصاف نے اور اس کے قطوروں نے, سوشل میڈیا کے اور ان کی سیکنڈ ان کمانڈ کٹ پتلی قسم کے لیڈرز نے اور اس کے یہ جو رشتہ دار باجیاں اور باجے ہیں انہوں نے کوئی موقع نہیں چھوڑا. ابھی گرفتاری کا ایک بہانہ ہے, گرفتاری سے پہلے کے جو 1.5 سال تھے ہمیں حکومت سے کیوں اتارا, اس وجہ سے نہ کوئی IMF پاکستان کو قرض دے, نہ کوئی ورلڈ بینک پاکستان کے ساتھ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کرے, نہ کوئی ملک پاکستان کے ساتھ تجارتی سرمایہ کاری کی اور تجارت کی اور امپورٹ ایکسپورٹ کی بات کرے, نہ کوئی معاشرہ, سوسائٹی, ملک, انٹرنیشنل آرگنائزیشن پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کرے. پاکستان تباہ و برباد ہو جائے, ڈیفالٹ ہو جائے, اور ہو جانا چاہیے. یہ ثابت کیا بانی تحریک انصاف نے اور پوری تحریک انصاف نے گرفتاری سے پہلے. اب گرفتاری کا ڈھکوسلا بالکل وہی مثال ہے. وہ تو جنگل کا بادشاہ تھا نا, شیر, بیمار ہو گیا. بیمار ہوا تو ان کے وزیر بشیر جو تھے انہوں نے حکیم کو بلایا. ٹھیک ہے, حکیم آیا, اس نے ڈاکٹر کا چیک اپ کیا, شیر کا چیک اپ کیا جنگل کے بادشاہ کا. اس نے کہا بادشاہ سلامت کو ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کے لیے مجھے ایک دوائی تیار کرنی ہے. اچھا. اس دوائی کی تیار کرنے میں جو انگریڈینٹس ہیں نا, اس میں سے ایک انگریڈینٹ جو ہے نا وہ گیدڑ کی جو ہے نا وہ شٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے نا, میں وہ سوفسٹیکیٹڈ لفظ یوز کروں گا. گیدڑ کا جو ہے نا وہ فضلہ ہے. تو جو ساتھ اس کے وزیر مشیر جانور تھے ان کو مسئلہ کوئی نہیں ہے, وہ گیدڑ اس کے پاس جائیں گے. لومڑی گئی وزیر بن کے شیر کی طرف سے, اس نے جا کے گیدڑ کو بلایا. اس نے کہا گیدڑ بھائی بات اس طرح ہے کہ جنگل کا بادشاہ شیر بیمار ہو گیا, تو جو حکیم صاحب نے دوائی تیار کرنی ہے نا اس کے لیے جو آپ کی شٹ ہے نا اور جو آپ کا فضلہ ہے وہ چاہیے. گیدڑ نے سنا نا, گیدڑ نے علیمہ باجی کی طرح اس نے کہا یہ موقع ہے اپنی اہمیت جتلانے کا. ایسی کی تیسی شیر کی ہر وقت دھاڑتا رہتا تھا میرے پہ جانا اور اسلام. اس نے کیا کہا, اس نے کہا 1 منٹ ٹھہر. لومڑی کو ساتھ ہی بھاگا گیا, جا کے سیدھا پہاڑی کے اوپر چڑھتا پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ گیا, 1000 فٹ اونچی پہاڑی کے. وہاں سے آواز لگا کے کہتا ہے میں نے نہیں دینی. آپ علیمہ خان کو گیدڑ کہہ رہے ہیں. سنیں, چھوٹا جانور, چھوٹی سوچ, چھوٹی اپروچ, گھٹیا اپروچ, گھٹیا سوچ, گھٹیا فکر. اور یار تو ایک جانور یا ایک جاندار کی جان بچانے کے لیے اگر تو یہ فیسیلیٹیشن دے دیتا, تیری جنگل کے اندر بھی عزت بنتی, تیری اپنے معاشرے کے اندر بھی عزت بنتی, تیری سوسائٹی کے اندر بھی. ایگزیکٹلی بانی تحریک انصاف اور اس کی سیکنڈ ان کمانڈ بونی قسم کی لیڈرشپ اور اس کی یہ بہن, یہ وہ گھٹیا قسم کی سوچ اپروچ رکھنے والی شخصیات ہیں کہ جو ٹرو اسٹیٹسمین شپ کے قریب سے بھی نہیں گزری. اور یار یہ مائنز اینڈ منرلز کا جو پورا پروجیکٹ ہے, کھربوں ڈالر آئے گا, یہ جنرل عاصم منیر کے گھر جائے گا, یہ کسی چیف آف آرمی سٹاف کے یا چیف آف جنرل سٹاف کے یا کسی چیف جسٹس کے یا شہباز شریف کے گھر جائے گا یہ پیسہ. روزگار آئے گا تو پاکستان کی عوام کے لیے آئے گا, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی تو پاکستان کے لیے آئے گی, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے ذریعے سے آپ کے روزگار آئے گا تو پاکستان کے غریب جوانوں کے لیے, بچوں اور بچوں کے لیے آئے گا. پاکستان اگر تعمیر و ترقی کے جناب منازل طے کرے گا تو فائدہ عریش کا اور فیاض چوہان کا ہے, علیمہ باجی کا اور سلمان اکرم باجی کا ہے. لیکن چھوٹی سوچ, گیدڑ والی سوچ, چھوٹے جانور والی, چھوٹے انسان والی, چھوٹی شخصیت والی, کہتے ہیں نہیں جناب علی امین گنڈا پور جیسے وہ ان کے باپ کا نوکر ہے, وہ پولیٹیشین نہیں ہے, وہ ان کے گھر کا پپٹ ہے, پالتو ہے نا, ایک پالتو. اس طریقے سے بیہیو کرتے ہوئے علی امین گنڈا پور کو کہتی ہے کہ خبردار
تم نے ریاست پاکستان کے ساتھ کوارڈینیشن کرتے ہوئے SIFC کے تحت جو بل لے کر آئے ہو، منرل اینڈ مائنز امینڈمنٹ بل 2025، تم نے وہ پاس نہیں کرنا دینا جب تک بانی تحریک انصاف کو رہائی نہیں ملتی. کوئی گیدڑ والی سوچ. تو میں لعنت بھیجوں گا اس اپروچ کے اوپر. تم نے IMF کو خط لکھے، تم نے ورلڈ بینک کو خط لکھے، تم نے پوری دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کو اپنے میمورینڈم اور ڈوزیر دیے ریاست پاکستان کے خلاف. تم نے ہر باعزت ملک کا باعزت چیف ایگزیکٹو پاکستان میں آیا، اس کے رستے میں رکاوٹیں کھڑی کی، مظاہروں کی صورت میں، دنگا فساد کی صورت میں. لیکن اب پاکستان کی قوم ان کا چہرہ دیکھ چکی ہے. اور آخری جو حرکت کی ہے، علی امین گنڈا پور کو میں خراج تحسین پیش کروں گا اس معاملے میں. وہ چاہتا تھا کہ اس کانفرنس کے اندر آئے. یہ بریکنگ سن لیں. اس کی خواہش تھی. ٹھیک ہے. لیکن PTI کے گھٹیا اور غلیظ اور کتورے قسم کے یوٹیوبرز اور یہ لیڈرشپ اور یہ علیمہ باجی ٹائپ کے لوگ، انہوں نے اس کے ناک میں دم کر دیا. اور وہ چاہتے ہوئے بھی اس کانفرنس کے اندر نہیں آیا کہ جو بہت بڑی ملک اور قوم سے بھی بے وفائی ہے اور ارسپانسبلٹی ہے اور ایک مجرمانہ غفلت ہے. اور اس کے بعد لیکن ایک کام اچھا اس نے کیا. کل علیمہ باجی نے جیل کے باہر جناب یہ گفتگو کی نا کہ کوئی ہم یہ بل پاس نہیں ہونے دیں گے، یا دوسرے لفظوں میں کہ اس پورے پلان جو SIFC کا پلان ہے، ریاست پاکستان کا پلان ہے، ہم اس کو مٹیریلائز نہیں ہونے دیں گے اور اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اس نے پورا ویڈیو میسج نکالا. اس نے کہا خبردار، ہم یہ بل لے کر آئے ہیں اور یہ بل ریاست پاکستان کی کنسنٹ کے ساتھ آیا ہے. اور ریاست پاکستان نے اور آپ کی KPK نے، دونوں نے اس بل میں KPK کی عوام اور صوبے کے ول کو، وش کو اور کنسرن کو اور کنسنٹ کو مد نظر رکھ کے جناب یہ بل بنایا ہے. اور اس میں 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جس میں ریاست بھی اور KPK بھی ایک پیج پہ ہے. کیا؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اب یہ نہیں ہوگا کہ را مال آپ نے مائنز لگائی، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی، فورن کی جناب آرگنائزیشنز آئیں، انہوں نے آ کے مائنز لگا کے را مال نکالا اور اپنے ملک لے گئے. نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا. ریاست پاکستان وفاق نے بھی یہ طے کیا ہے اور یہ جو بل KPK کے اندر آ رہا ہے اس کے اندر بھی یہ چیز طے ہوئی ہے کہ یہ نہیں ہوگا. را مال نہیں جائے گا. ویلیو ایڈیشن کے ذریعے سے سیکنڈری پروڈکٹ بنا کر، سیکنڈری کموڈٹی بنا کر جو فائنل اس کی شیپ ہوگی، جس کی قیمت بھی زیادہ لگتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر، نیشنل مارکیٹ کے اندر بھی، وہ فائنل کموڈٹی بنا کر اس کے بعد جو بزنس ہوگا اس کے اوپر جناب پھر آپ کا 50% ریاست پاکستان کا اور 50% ان کا، اور جو 50% ریاست پاکستان کا ہوگا اس میں سے 25% تقریباً اس صوبے کا ہوگا. پہلی یہ شرط منوا لی. دونوں KPK بھی ایک پیج پہ ہے، وفاق بھی ایک پیج پہ. دوسرا، یہ جو آپ کی مائنز کی مدت ہوتی ہے، یہ 10 15 20 سال کے لیے مائنز کی جناب آپ کی لیز لے لیتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے، 100 میں سے آپ کے جناب 30 یا 40 یا 50 پروجیکٹس ہیں کہ جو کامیاب نہیں ہوتے. وہ 6 مہینے سال بعد جناب بند ہو جاتے ہیں. لیکن وہ مائنز کی جناب آپ کی لیز ہے، اس جگہ کی، اس پہاڑی کی، اس پریمیسز کی، وہ اس کمپنی نے لی ہوتی ہے. نہ وہ خود کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سانپ بن کے اس کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں. اب اس کی مدت جناب درمیانی قسم کی رکھ دی کہ نہیں تم اگر مائنز نکال سکتے، کوئی کمپنی آئی، کوئی سرمایہ کار آیا، چاہے اندرونی ہو یا بیرونی ہو، نہیں کر سکتے تم بیک آؤٹ کر جاؤ. ٹھیک ہے نا جی، تمہیں بالکل جناب اس کی اجازت ہے. اس طرح کی 3 4 5 چیزیں طے ہوئی ہیں جس میں ریاست، وفاقی اور صوبہ ایک پیج پہ ہے. بڑے اچھے طریقے سے علی امین گنڈا پور یہ کرنا چلا ہے. لیکن انشاءاللہ علیمہ باجی بھی، بانی تحریک انصاف بھی گیدڑ کی طرح سیاسی بے حیائی اور جگ ہسائی کا انشاءاللہ اس پہ شکار. اچھا چوہان صاحب، آخر میں بس مجھے یہ بتائیے گا، کل منگل کا روز تھا اور منگل کا روز عموماً بانی تحریک انصاف کی فیملی سے ملاقات کا دن ہوتا ہے، اور اس سے پہلے بھی علیمہ خان نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں ملنے نہ دیا گیا تو ہم اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھیں گے. تو بیٹھے تو وہ صحیح، اس کے بعد ان کو گرفتار بھی کیا گیا، ایک ہوٹل کی اسپیس بھی دی تھی کہ آپ یہاں پہ بیٹھ جائیں، پھر خیر رہا بھی کر دیا گیا. اب یہ جو سارا معاملہ کل اڈیالہ جیل کے باہر ہوا، آپ کے نزدیک کیا یہ بے اثر سا احتجاج تھا، یا آئندہ آنے والے دنوں میں اگر پاکستان تحریک انصاف اپنے کارکنان کو تیار کرتی ہے سڑکیں گرمانے کے حوالے سے، تو کیا ایک بڑا مجمع تیار کرنے پر پاکستان تحریک انصاف اپنے ووٹرز یا سپورٹرز کو لا سکیں گے؟ کیونکہ کل کے بعد تو ایسا کہیں سے لگ نہیں رہا نا. اریج، میرا اس پہ بڑا دلچسپ تبصرہ ہے. کل کا دن
پنجاب پولیس کو بانی تحریک انصاف کی بہنوں نے گرفتار کر لیا. بانی تحریک انصاف کی بہنوں کو پنجاب پولیس نے گرفتار کیا. آپ اس ویڈیو کو دیکھیں. ہاں وہ خود ظاہر ہے فرمائشی پروگرام تھا اور پنجاب پولیس کو اور پولیس کی گاڑی کو انہوں نے خود گرفتار کیا زبردستی. آؤ جی ہمیں اندر بٹھاؤ. اندر بیٹھ کے ایک انتہائی پیسفل جگہ ہے خواجہ کارپوریشن. میں تو پنڈی وال ہوں, مجھے تو کونے کونے کھدرے کھدرے کا پتہ ہے. اڈیالہ روڈ کے اوپر خواجہ کارپوریشن ایک جگہ ہے, وہاں پر باعزت طریقے سے انہیں اتار دیا. آگے سے جناب ان کے ساتھ بندے تھے, ان کی گاڑیاں تھیں پیچھے آ رہی تھیں, انہوں نے بٹھایا اور سیدھا جا کے ایک شادی ہال تھا جہاں پہ انہوں نے ایک ڈرامہ سا رکھا ہوا تھا, وہاں پہ چند افراد تھے, وہاں پر وہ موجود ہوئے اور شام تک انہوں نے ڈرامہ کیا. لیکن اس پوری ایپیسوڈ کے اندر جو فیک فراڈ فضول بے ڈھنگی قسم کی تھی, ایک چیز طے ہوئی. 2 ہفتے سے ٹیمپو بنایا ہوا تھا, ہائے یہ تو نے کیا کیا, مجھ کو بھی فاش کر دیا, میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں, اس کے مصداق, اور کھودا پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی مرا ہوا اور پلاسٹک کا بالکل اس کے مصداق. 2 ہفتے سے ٹیمپو بنایا ہوا تھا علیمہ باجی نے, اگر ہماری ملاقات نہ کروائی تو ہم یہاں پہ دھرنا دیں گے. دھرنا کیا تھا؟ بانی تحریک انصاف تیرے جان اثار 1 2 نہیں پورے 4. یہ دھرنا تھا, نعرہ بنا دیے. بانی تحریک انصاف تیرے جان اثار 1 2 نہیں پورے 4. یہ صاحب تھا. 4 کون تھے؟ عالیہ حمزہ, نادیہ خٹک, ایک وکیل اور 3 بہنیں. ٹوٹل دھرنا یہ تھا. میرا خیال ہے کہ عقل اور شرم آ جانی چاہیے علیمہ باجی صاحبہ کو بھی کہ اپنی اس نرگسیت سے نیچے آ جاؤ, تمہارے پلے اب کچھ نہیں رہا. تحریک انصاف کا ہر لیڈر, تحریک انصاف کا ہر کارکن کانوں کو ہاتھ لگا چکا ہے, اس طرح ہاتھ جوڑ کے طے کر چکا ہے کہ اب وہ فالتو کا نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر پرچے کٹوائے, وہ فالتو کا نہیں ہے کہ وہ اپنے کاروبار تباہ کروائے, وہ فالتو کا نہیں ہے کہ بانی تحریک انصاف تو دیسی مرغی, دیسی بکرا, دیسی گھی, دیسی انڈے کھائے, چیا سیڈ کھائے, ہم باہر ڈنڈے کھائے, انہوں نے تو آنا کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور آخری چیز یہ ہے علیمہ باجی صاحبہ, آپ کس مقصد کے لیے ملنا چاہتی تھی؟ یہ آخری اب میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھوں. یہ اتنی بےتاب کیوں ہے پچھلے 2 ہفتے سے؟ میں 17 سال اس پارٹی میں رہا ہوں, مجھے پتہ ہے بانی تحریک انصاف اور ان کی فیملی آپس میں ملنے ملانے کے حوالے سے کتنی شائق, کتنی آفنلی یہ ملتے ہیں, کتنا یہ ریگولر ملتے ہیں, کتنی کو پیار محبت. پیار محبت کا عالم یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف نے اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا. پیار محبت کا عالم یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف نے اپنی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا. شاکنگ ہے نا آپ کے لیے؟ شاکنگ ہے. دونوں کا جنازہ نہیں پڑھا. کوئی بہن بھائیوں کی محبت کا عالم کو یہ نہیں. اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے جو آخری بات میں ریاست پاکستان کے اور ریاست اداروں کو مخاطب کر کے کروں گا. ثابت ہو چکا ہے کہ علیمہ باجی جتنی پاکستان کے خلاف, ریاست پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا کے ذریعے سے جتنی کمپین ہے, وہ ہر ملاقات کے اندر پوری انسٹرکشن, ہدایات, مواد, سبجیکٹ وہ لینے جاتی ہے, اس کو بانی تحریک انصاف دیتا ہے, وہ جبران الیاس کو, عمران غزالی کو اور باہر بیٹھے ہوئے جتنے سوشل میڈیا کے کتورے ہیں, جتنے کتورے ہیں, سب کو ریگولرلی وہ پورا سبجیکٹ, وہ پورا مواد, وہ پورا ایجنڈا وہ پچھلے 1.25 سال سے وہ بھیج رہی ہے افواج پاکستان کے خلاف, ریاست پاکستان کے خلاف. ابھی دیکھیں نا, منہ سے چیز نکل آئی نا, زہر اگل دیا کہ خبردار کسی نے مائنز اینڈ منرلز ایکٹ کو پاس نہیں ہونے دینا. تیرے باپ کے نوکر ہے. میں ان سے پوچھوں گا علیمہ باجی, تجھے حیا اور شرم نہیں, تجھے عقل بھی نہیں, جاہل ان پڑھ. یہ جتنی منرلز ہیں یہ ریاست پاکستان اور دنیا کے اندر جہاں پہ بھی منرلز ہوتی ہیں, چاہے وہ زمین سے اوپر ہو چاہے وہ زمین سے نیچے ہو, وہ اس ملک اور اس ریاست کی ملکیت میں ہوتی ہیں. کسی لیڈر, کسی حکمران, کسی وزیر اعظم, کسی وزیر اعلیٰ کی جناب وہ ملکیت نہیں ہوتی. Who the hell are you کہ تم یہ کہو کہ ریاست پاکستان, پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے کوئی کام کرنا چاہیے اور تم کہو کہ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. تو بنیادی طور پر علیمہ باجی کے اس موقف کے اوپر
ریاستی اداروں کو ایکشن لینا چاہیے اور ان کے خلاف جناب غداری کا پرچہ کاٹنا. ٹھیک ہے جی, یہ تھی ہماری آج کی پوڈ کاسٹ. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.